مسلمانوں کے خلاف مشرکین کی الحمدللہ پڑھیے، نحمدہ و نصلی علیہ کم سے کم پڑھیے، اس کے بعد شروع کیجیے۔ چلیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پڑھیے، بسم اللہ۔ جی شیخ، ایک منٹ پی ڈی ایف کھول دیں۔ ہشتم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہشتم، مسلمانوں کے خلاف مشرکین کی پشت پناہی یا پشت پناہی سے پشت پناہی پشت پناہی اور مدد کرنا، جس کی دلیل یہ فرمان الہی ہے وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ ترجمہ، تم میں سے جو بھی ان میں کسی سے دوستی کرے وہ بے شک انہی میں سے ہے، ظالموں کو اللہ تعالیٰ ہرگز راہ راست نہیں دکھاتا۔ نیز اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان بھی اس کی دلیل ہے کہ فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ ترجمہ، پھر اگر یہ تیری نہ مانے تو تو یقین کر لے کہ یہ صرف اپنی خواہش کی پیروی کر رہے ہیں، اور اس سے بڑھ کر بہکا ہوا کون ہے جو اپنی خواہش کے پیچھے پڑا ہوا ہو بغیر اللہ کی رہنمائی کے؟ بے شک اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ جی۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، وأصلی وأسلم علی المبعوث رحمۃ للعالمین۔ اللہم لا علم الا ما علمتنا وزدنا علما یا کریم۔ نواقض اسلام میں سے یہ آٹھواں ناقض ہے، مسلمانوں کے خلاف مشرکین کی پشت پناہی کرنا۔ پشت پناہی مطلب سپورٹ کرنا، مسلمانوں کے خلاف مشرکین کا ساتھ دینا اور ان کی مدد کرنا، جس کی دلیل اللہ رب العالمین کا یہ فرمان ہے وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ تم میں سے جو بھی ان میں سے کسی سے دوستی کرے، یہاں دوستی سے مراد دلی دوستی مراد ہے، دلی دوستی مراد ہے۔ لیکن اگر کوئی مشرک ہے، کوئی غیر مسلم ہے، آپ کے پڑوس میں رہتا ہے، اگر وہ بیمار پڑتا ہے تو آپ اس کی عیادت کر سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے اس کے ان چیزوں میں آپ شرکت نہیں کریں گے جو چیزیں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کے لیے ہیں۔ لیکن وہ چیزیں جو اس کے مثال کے طور پہ بیمار ہے، یا کبھی اس کو کوئی خوشی لاحق ہوئی اور اس میں وہ آپ کو بلاتا ہے، اور جہاں پوجا پاٹ کا معاملہ نہیں ہے تو ایسے میں آپ شرکت کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ہدیہ، تحفہ، تحائف کا تبادلہ بھی ایک دوسرے کی جانب کیا جا سکتا ہے، اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن دلی دوستی اس سے نہیں ہوگی، دلی دوستی اس سے نہیں ہوگی۔ کہا تم میں سے جو بھی ان میں سے کسی سے دوستی کرے، یہاں دلی دوستی مراد ہے، وہ بے شک انہی میں سے ہے، ظالموں کو اللہ تعالیٰ ہرگز راہ راست نہیں دکھاتا ہے۔ جو لوگ ظالم ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سیدھا راستہ نہیں دکھاتا ہے، یعنی جو ہدایت خود نہیں چاہتے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نہیں دے گا۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، کہا فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ لوگ آپ کی بات نہیں مان رہے ہیں تو آپ جان لیجئے کہ یہ لوگ اپنے خواہشات نفسانی کی پیروی کر رہے ہیں۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ، اور اس سے بڑھ کر کے گمراہ کون ہوگا جو اپنے نفسانی خواہشات کی پیروی کرے اللہ رب العالمین کے ہدایت کے بغیر، اس کو چھوڑ کر کے نفسانی خواہشات کی پیروی کرے۔ تو اللہ رب العالمین ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین،
ایسے ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالی کی شریعت کو چھوڑ کر کے دوسروں کی شریعت کو اپنانا اور اس کی شریعت سے رضامندی کا اظہار کرنا اور خوشی کا اظہار کرنا اور اس کا ساتھ دینا، اس کی تعریف کرنا، اس سے دلی دوستی کرنا، یہ سب چیزیں اس میں شامل ہیں۔ لیکن اگر کوئی احسان کرے آپ کے اوپر اور آپ اس احسان کا اچھا بدلہ دیں تو یہ دوستی نہیں ہے۔ جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے سفر کے لیے نکلے تھے تو آپ نے جس آدمی کو راستہ بتلانے کے لیے ساتھ رکھا تھا، عامر ابن فہیرہ تھے۔ وہ عامر ابن فہیرہ مسلمان نہیں تھے، ان کو آپ نے کام پہ رکھا تھا، مزدوری پہ رکھی تھی، اور یہ راستہ آپ لوگوں کو بتلاتے تھے، مکہ سے مدینہ کا راستہ یہ بتلا کر کے لے کر کے گئے۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جن لوگوں نے، جیسے طائف والوں نے آپ کو مار کر کے نکال دیا، آپ سب واقعہ جانتے ہیں۔ جب آپ آئے تو مکہ کے باہر کھڑے رہے، زید ابن حارثہ کو مکہ بھیجا کہ جاؤ کہنا کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دے گا تو ان کی پناہ پر ہم مکہ میں اتریں گے۔ تو مطعم ابن عدی نے پناہ دیا تھا، ہے نا، مطعم ابن عدی نے پناہ دی تھی۔ تو جب غزوہ بدر ہوا اور غزوہ بدر ہونے کے بعد قیدی پکڑے گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لو کان مطعم ابن عدی حیا، اگر آج وہ زندہ ہوتا، وکلمنی علی ہؤلاء النتنا، اور ان لوگوں کے بارے میں اگر مجھ سے بات چیت کرتا تو میں اس کو، ان لوگوں کو چھوڑ دیتا اس کی بات کے اوپر، یعنی اس کا احسان کا بدلہ اس کو اس طرح سے ہم چکاتے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ کرنا کوئی نہیں، لیکن اس کے غیر شرعی امور سے اس کا محبت کرنا تو یہ پھر دلی دوستی کے ضمن میں آئے گا۔ جیسے کوئی ہیرو سے محبت کرے اس لیے کہ بڑی اچھی فلمیں دیتا ہے اور خوب اچھی ایکٹنگ کرتا ہے، کسی ہیروئن سے محبت کرے ہاں اس لیے کہ خوب اچھی سیریل کے اندر ایکٹنگ کرتی ہے، وہ کردار بڑا اچھا نبھاتی ہے، بڑی خوبصورت دکھتی ہے، اس وجہ سے کرے تو دلی دوستی کے اندر وہ آئے گا، کیونکہ دوستی اللہ کے لیے رکھنی ہے اور دشمنی اللہ کے لیے رکھنی ہے۔ سمجھ میں آئی بات کہ نہیں آئی؟ جی شیخ۔ چلیں اس کے بعد چلیے۔ نحم، وہ شخص کافر ہے جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ بعض لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی پابندی سے نکل سکتے ہیں، جیسا کہ خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی پابند نہیں تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ ترجمہ، جو شخص اسلام کے سوا اور دین تلاش کرے اس کا دین قبول نہ کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان پانے والوں میں ہوگا۔ عام طور پہ اردو پڑھنے میں لوگ یہ غلطی کرتے ہیں، قبول پڑھتے ہیں جی، قبول نہیں ہے، وہ قبول، قاف کے فتح کے ساتھ، سارے لوگ سن لیجئے اس کو، قبول پڑھیے گا، قبول نہیں، قبول، یہی صحیح ہے۔ کہ وہ شخص کافر ہے، نہم یعنی نواں ناقض، وہ شخص کافر ہے جو یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ بعض لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی پابندی سے نکل سکتے ہیں، جیسا کہ آج مزاروں کے اوپر بیٹھنے والے یہ مجاور اور اس طرح کے لوگ ایک ٹائم کی نماز نہیں پڑھتے، ایک ٹائم کا نماز نہیں پڑھتے، ایسے ہی پڑے ہوئے ہیں، نہ پاکی ناپاکی کا لحاظ ہے، نہ حکم ہے، نشے میں ہوتے ہیں، چور دھت ہوتے ہیں، گانجا افیم ہاں اور اس طرح کی چیزیں کھاتے رہتے ہیں۔ ان سے کہیے کہ کیوں آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں، کیوں؟ کہا وہ سب نماز وغیرہ پڑھنا ہم کو ضرورت نہیں ہے، وہ سب تو تم لوگوں کا کام ہے، تم لوگ کرو، سب چھوٹے کام ہم لوگ اب نہیں کریں گے۔ والعیاذ باللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آخری عمر تک نماز پڑھتے رہے، طاقت نہیں تھی، بار بار آپ کہتے تھے کہ مجھ کو
غسل دلاؤ مجھ کو، وضو کرو، دو آدمی کے کندھے پر ہاتھ سیٹتے ہوئے آپ مسجد میں آئے نماز پڑھنے کے لیے، تو ان کے لیے تو نماز کبھی نہیں معاف ہوئی، اور اس کے لیے نماز معاف ہے۔ اور لوگوں کے اوپر تعجب ہے کہ لوگ ایسے آدمی کو بہت بڑا ولی سمجھتے ہیں جو جتنا گندگی میں پڑا رہے، ہاں، اور جتنا بے لباس ہو اس کو سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ تو بہت بڑا، تو دنیا سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ اللہ کے ولی اس طرح نہیں ہوا کرتے۔ اللہ کے ولی، یہ ولی الرحمان نہیں، یہ سب کے سب ولی الشیطان ہے۔ شیطان آتا ہے گندگی میں، اس کو نفاست اور نجاست، اس کو نفاست اور صاف ستھرائی پسند نہیں ہے، اس کو نجاست پسند ہے۔ یہ سب جادوگر ہوتے ہیں، ڈھکوس لباس اور ڈھونگی ہوتے ہیں، جو گندگی کے اندر رہتے ہیں اور شیطان کو راضی کرتے ہیں، گندگی کھاتے ہیں تاکہ شیطان اس سے راضی ہو اور یہ اپنا معاملہ کریں اور لوگوں کو بیوقوف بنانے کا عمل کریں۔ تو ان سے بچنا چاہیے، ان سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ہاں، وہ کہتے ہیں کہ ہم کو نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم دل کی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ ارے بھائی آپ بابا ہیں، یہ ہیں، ظہر کی اذان ہو رہی پڑھے ہوئے ہیں، عصر کی اذان ہو رہی پڑھے ہوئے ہیں، نہیں ہم کو ضرورت نہیں ہے۔ کوئی کہہ دیتا ہم کعبہ جا کے نماز پڑھتے ہیں، یہیں بیٹھے بیٹھے بغیر ٹکٹ کے کیسے جاتے ہیں حضور؟ کہا نا وہاں جا کے ہم پڑھ لیتے ہیں۔ سوچئے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ونعوذ باللہ من الخذلان والضلال۔ جو آدمی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ بعض لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی پابندی سے نکل سکتے ہیں، جیسا کہ حضرت خضر علیہ الصلاۃ والسلام موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی شریعت کے پابند نہیں تھے، یعنی حضرت موسیٰ کی ملاقات جو خضر سے ہوئی تو خضر نے بچے کو قتل کر دیا، کشتی کو توڑ دیا، اور جن لوگوں نے مہمان نوازی سے انکار کیا تھا ان کے دیوار کو صحیح کر دیا۔ جبکہ موسیٰ کی شریعت میں کیا تھا؟ کسی ناحق کو آپ نہیں، کسی آدمی کو، کسی معصوم جان کو جس کی کوئی غلطی نہیں ہو اس کو قتل نہیں کر سکتے۔ اسی لیے حضرت موسیٰ نے ٹوک دیا، کہا کہ اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، ایک ایسا جان جس نے کسی دوسرے کو نہیں مارا ہے، قتل نہیں کیا ہے، جرم نہیں کیا ہے، بغیر کسی جرم کے آپ نے اس کو ناحق مار دیا۔ لقد جئت شیئا نکرا، بہت خراب عمل آپ نے کیا۔ حضرت خضر کو ٹوک دیا انہوں نے۔ اسی طرح سے جب کشتی توڑا تو کہا کہ اخرقتا لتغرق اہلہا، کشتی کو آپ نے اس لیے توڑ دیا تاکہ اس کے لوگ اس میں ڈوب کے مر جائیں، اس لیے آپ نے ایسا کیا۔ لقد جئت شیئا نمرا، بہت غلط معاملہ آپ نے کیا، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا آپ کو۔ کیوں آپ نے کشتی توڑا؟ ان لوگوں نے احسان کیا، کشتی پہ ہم کو بیٹھنے کے لیے دیا، سوار کیا، اس کے احسان کا بدلہ آپ نے یہ دیا کہ ان کے کشتیوں کو توڑ دیا۔ اور اسی طرح بستی میں گئے تو یہ ساری چیزیں اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہیں کہ حضرت خضر کو موسیٰ کی شریعت کا پابند نہیں بنایا گیا تھا، اس لیے انہوں نے ایسا کیا۔ وما فعلت عن امری، آخر میں انہوں نے کہا خضر نے کہ یہ سب کام ہم نے اپنے سے نہیں کہا ہے، نہیں کیا ہے، یہ کام تمہارے رب کے حکم سے ہوا ہے، اللہ رب العالمین نے ان کاموں کے کرنے کا ہم کو حکم دیا تھا، تو وہ نکل سکتے تھے۔ آج صوفیہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کو نماز کی، ہم کے روزے کی، ہم کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ کہا کیسے؟ کہا جیسے خضر نکل گئے تھے حضرت موسیٰ کی شریعت سے، ویسی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہمارے اوپر نہیں لاگو ہوتی ہے۔ والعیاذ باللہ، کس نے کہا نہیں لاگو ہوتی ہے؟ اور کیوں لاگو نہیں ہوتی ہے؟ کہا ہم بہت بڑے ولی ہیں، تم سے بڑے ولی حضرت ابوبکر صدیق تھے، ان سے بڑا ولی دنیا نے نبیوں کے بعد کسی کو نہیں دیکھا۔ وہ تو نماز پڑھتے تھے، وہ تو روزہ رکھتے تھے، ان کے اوپر تو کوئی چیز شریعت کی معاف نہیں تھی۔ اور اس کے بعد جو سب سے بڑے ولی ہیں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کی شہادت ہی نماز کی حالت میں ہوئی ہے۔ فجر کے نماز کے وقت خنجر مارا، کہاں انہوں نے کہا کہ ہم ولی ہیں اور ہم بادشاہ بھی ہیں، ہم کو نماز کی ضرورت نہیں ہے، اتنی خدمت تو کر رہے ہیں ہم دین کی، والعیاذ باللہ، جیسا کہ یہ لوگ کرتے ہیں۔ کوئی بھی اگر اس طرح کا عقیدہ رکھے گا کافر ہے جی۔ کوئی بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے نہیں نکل سکتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا یہ اعلان نہیں کر سکتا کہ شریعت کا میں پابند نہیں ہوں، میں اپنے مرضی کا پابند ہوں۔ ٹھیک ہے، وہ شیطان کا غلام ہے، اپنے نفس کا غلام ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ اگر مسلمان ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اوپر پابندی ضروری ہے۔ بہت بڑا ولی ہے، ذرا الحمدللہ پڑھ کے سنائیے، نہیں پڑھ کے سنا سکتا ہے، پھر کیسے وہ نماز پڑھتا ہوگا؟ اور پھر کس بات کا وہ ولی ہوا؟ کیسے اللہ اس سے راضی ہو جائے گا جس کو سورہ فاتحہ نہیں یاد ہے؟
سب سوچنے کی باتیں. نہ جا ظاہر پرستی پر، اگر کچھ عقل و دانش ہو، چمکتا جو نظر آئے وہ سونا نہیں ہوتا. ہر چمکنے والی چیز سونا نہیں. اور یہاں تو لوگ چمکتے بھی نہیں ہیں. ایسے لوگ ہوتے ہیں ان کی شکلوں پہ ایسی پھٹکار ہوتی ہے کہ آدمی اگر دیکھ لے کبھی نظر تو اس کے بعد کا کھانا تک نہ کھائے، گھن کے مارے. اتنے غلیظ ہوتے ہیں یہ لوگ. باوجود اس کے لوگ ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کے ولی ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. چلیں. دہم، اللہ کے دین سے اعراض کرنا بائیں طور کہ نہ تو اسے سیکھے اور نہ اس پر عمل کرے. اس بات کی دلیل یہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ. ترجمہ، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جسے اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے واعظ کیا گیا پھر بھی اس نے ان سے منہ پھیر لیا. یقین مانو کہ ہم بھی گناہ گاروں سے انتقام لینے والے ہیں. مذکورہ نواقض اسلام کا مرتکب مرتد کہلائے گا، چاہے اس کا ارتکاب مذاق و استہزاء میں ہوا ہو یا سنجیدگی میں. البتہ مجبور شخص مرتد نہیں ہوگا. یہ نواقض اسلام بہت ہی زیادہ سنگین اور کثرت سے وقوع ہونے والے ہیں. بس دہم، یہ 10واں ہے جی، آخری نواقض اسلام میں سے 10واں. کیا ہے؟ یعنی جو یہاں بیان ہوا ہے، ورنہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ 10 ہی نہیں ہے، 10 سے زیادہ ہے. بعض علماء نے اس کو 70 تک پہنچایا ہے، بعض نے 40 تک پہنچایا ہے. نواقض اسلام 10 کا ذکر اس لیے ہوا کہ یہ کثرت سے واقع ہوتا ہے. کہ اللہ کے دین سے اعراض کرنا، دین سے منہ پھیر لینا. بائیں طور یعنی ایسے کہ نہ تو اسے سیکھے، نہ سیکھنے کی کوشش کرے، نہ اس پر عمل کرے. ظاہر ہے جب سیکھے گا نہیں تو کیسے عمل کرے گا؟ دیکھیے، دلیل کی بنیاد پر دین سیکھنا، یہ دین سیکھنا ہے جی. لیکن اگر دلیل آپ کو معلوم نہیں ہے اور آپ دین کو فالو کر رہے ہیں تو آپ رسم و رواج کو مان رہے ہیں. رسم و رواج کو مان رہے ہیں. کیوں؟ دلیل کی بنیاد پہ سیکھنا یہی علم ہے، اور اسی کا حکم ہم کو اور آپ کو دیا گیا ہے. لہذا اتنا علم جس سے ہم اللہ کی معرفت مانے پہچان، اس کے رسول کی پہچان اور دین اسلام کی پہچان صحیح دلیل کی بنیاد پہ کر سکیں، اتنا علم سیکھنا سب کے اوپر فرض ہے. سب کے اوپر فرض ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ ہم نہیں. لوگ بڑے بڑے ہم نے دیکھے، ڈاکٹر ہیں، بڑا کمایا، بڑھاپا 60 سال 70 سال کی عمر آ گئی، ریٹائر ہو گئے، گھر پہ آ کے بیٹھ گئے. اب وہ کہتے ہیں کہ ہم نے آج تک قرآن مجید شروع سے لے کے آخر تک دیکھ کے بھی پڑھے نہیں ہیں، ہم کو الف با تا سا سے شروع کرنا ہے. بولیے تو کیا معاملہ ہے؟ کیا فائدہ اتنا مال کما کے، اتنا پیسہ کما کے، اور شہر میں 10 بلڈنگیں ہیں اور لوگ نام لیتے ہیں کہ فلاں ڈاکٹر صاحب اور یوں اور فلاں انجینئر صاحب اور فلاں صاحب اور فلاں صاحب. جب اللہ کی کتاب، آپ مسلمان ہیں باوجود اس کے اللہ کی کتاب آپ نہ پڑھ سکے ایک مرتبہ بھی. آپ کے رب نے آپ کے لیے کیا پیغام لکھ کر کے بھیجا ہے اس کو آپ نہ پڑھ سکے. زندگی میں ایک آدمی جی 60 سال 70 سال گزار دے یہاں اور ایک مرتبہ بھی اپنے رب کے کلام کو ترجمے سے اور اس کی تفسیر سے نہ پڑھ سکے، اس سے بڑا بد نصیب اور کون ہوگا؟ بولیے. ایسے ہی لوگوں کے متعلق اللہ تعالیٰ کے رسول کل قیامت کے دن کہیں گے وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. بڑے بڑے کتابیں یہ لوگ پڑھتے تھے، ہاں، بڑی مشکل چیزیں حل کرتے تھے، بڑے کمپلیکیٹڈ مسائل کے اوپر بیٹھ کر کے گفتگو کرتے تھے، گلوبل چیزیں ڈسکس کیا کرتے تھے، لیکن اے اللہ تیری کتاب کی آیتوں کو پڑھنے کی توفیق ان کو نہیں تھی. اس وقت یہ کیا جواب دیں گے؟ کہ ہم مال کما رہے تھے، پیسہ کما رہے تھے، اور زندگی میں اتنے مگن تھے کہ ہم کو آدھے گھنٹے کا 1 گھنٹے کا فرصت نہیں مل سکا کہ ہم کتاب پڑھ سکیں. سوچیے کتنا رمضان ان کی زندگی میں گزرا ہوگا، ایک مرتبہ بھی ان کو پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی. ایک جیسے کتنے لوگ ہیں دنیا میں پائے جاتے ہیں جو دنیا سے چلے جاتے ہیں، قرآن کے صفحات کا منہ تک نہیں دیکھتے ہیں. اللہ کے دین سے اعراض کرنا، نہ تو اس کو سیکھنا، نہ اس کے اوپر عمل کرنا. اسی لیے بچوں کو یہ علم دینا ضروری ہے جی. یہ جان لیجئے، جہاں آپ
دوسری چیزوں کا انتظام کرتے ہیں، ساتھ میں ان چیزوں کا بھی ان کے لیے انتظام کیجئے کہ وہ قرآن سیکھے، قرآن پڑھے، قرآن سمجھے، کچھ بہت تھوڑا بہت یہ جانے، اور ایسے مجلسوں میں، ایسے محفلوں میں جہاں قرآن مجید کا درس ہوتا ہے، اس کی تعلیم ہوتی ہے، وہاں پر ان کو بٹھائیے، ان کو سکھائیے۔ صرف دنیا کا بنا کر کے نہیں رکھ دیجئے۔ کاہے نہیں بھیجتے ہیں قرآن پڑھنے کے لیے؟ بچہ تھک جاتا ہے ٹیوشن سے، صبح 6 بجے سے جاتا ہے، پڑھ لکھ کر کے شام کے 6 بجے آتا ہے، اب اس کو کہاں بھیجتے؟ گھر میں اب ٹی وی دیکھ کے بیٹھا دیتے، موبائل دیکھ کے بیٹھا دیتے۔ جہاں آپ نے 12 گھنٹہ دنیا کے لیے دیا ہے، وہاں آدھا گھنٹہ دین کے لیے بھی لگوا دیجئے اس کا، وہی چیز آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ نہیں تو یہ چیزیں سب کے سب، یہ ڈگریاں یہیں رکھی رہ جائیں گی، قبر میں یہ ڈگری نہیں کام آئے گی جی، یہ ڈگری کام نہیں آئے گی قبر میں۔ تو یہ چیز انسان اس کے اوپر غور کرے، نہ تو اسے سیکھا، نہ اس کے اوپر عمل کیا۔ اس بات کی دلیل اللہ تعالیٰ کا قول ہے ومن اظلم، اس سے بڑا ظالم کون ہے، ممن ذکر بآیات ربہ، جس کے سامنے اس کے رب کی آیتوں کو پڑھ کر کے سنایا جاتا ہو، ثم اعرض عنہا، پھر وہ اس سے اعراض کرتا ہو، پیٹ پھیرتا ہو۔ انا من المجرمین، یہ آیت ریپیٹ ہو گئی ہے، ہاں، ثم اعرض عنہا، دیکھیے یہاں دو مرتبہ آ گئی، انا من المجرمین منتقمون، انا من المجرمین منتقمون، اس طرح سے آیت ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربہ ثم اعرض عنہا انا من المجرمین منتقمون، یہ آیت ہے سورہ الف لام میم السجدہ کی آیت ہے جی۔ ہم بے شک ہم مجرموں سے انتقام لینے والے ہیں، یعنی ایسے لوگ مجرم ہیں اللہ کی عدالت میں جو دین سیکھتے نہیں ہیں، دین کے اوپر عمل نہیں کرتے ہیں، اور کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے انتقام لے گا، انتقام مانے بدلہ لے گا، اور اللہ کا بدلہ کتنا سخت ہے اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ان بطش ربک لشدید، بے شک تمہارے رب کا پکڑ جو ہے، رب کی پکڑ جو ہے وہ بڑی سخت ہے۔ اب شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب کہتے ہیں مذکورہ نواقض اسلام کا مرتکب، ان کاموں کو کرنے والا، جو 10 کام آپ کے سامنے بیان ہوئے، یہ مرتد کہلائے گا۔ مرتد، مرتد کہتے ہیں ارتداد، ارتداد مانے دین سے پھر جانا، دین سے پلٹ جانا، پھر جانا، مرتد کہلائے گا۔ چاہے اس کا ارتکاب مذاق میں کرے، مذاق میں کرے، یا سنجیدگی میں کرے، سیریس ہو کے کرے۔ کوئی آدمی یہ کہہ دے کہ نہیں اللہ تعالیٰ کا دین والعیاذ باللہ یہ غلط ہے اور لوگوں کا قانون اچھا ہے، کاہے اسے بولے بھائی؟ ہم مذاق کر رہے تھے، ہنسی مذاق کے لیے بولے۔ شادی کا نظام غلط ہے اسلام میں، آزاد چھوڑ دینا چاہیے لوگوں کو، جو چاہے جس کے ساتھ رہے، یہی نظام اچھا ہے، یورپ کا جو نظام ہے۔ یہ کیا برقع پابندی اور یوں اور یوں اور یوں، اور نقاب لگاؤ اور چہرہ چھپاؤ، کیا ضروری ہے؟ مرد ہیں جیسے، ہم بھی ہیں ویسے، ساتھ کام کر سکتے اور بغیر پردے سے رہ سکتے ہیں، اس میں حرج کی کیا بات ہے؟ کیوں کہے جی ایسے؟ نہیں، مذاق کر رہے تھے۔ مذاق میں بھی اگر آپ نے ایسا کہا ہے تو دائرے اسلام سے خارج ہیں، مرتد ہیں، مرتد ہیں۔ البتہ مکرہ، کسی کو مجبور کر دیا جائے، اس کے گن پوائنٹ پہ اس کو لے آیا جائے، کہا جائے کہ کہو ایسا، نہیں تو تم کو گولی مار دیں گے، نہیں تو تم کو جان سے مار دیں گے، تو اگر وہ آدمی دل میں اسلام ہے اور زبان پہ ایسی بات کہہ دیتا ہے جو کفر کی بات ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا مواخذہ نہیں کرے گا۔ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ میں ظالموں نے گھیر لیا، مشرکوں نے، اور گھیر کر کے کہا کہ کفر کا کلمہ پڑھو نہیں تو تم کو ماریں گے، تو انہوں نے جان بچانے کے لیے کفر کا کلمہ پڑھ دیا، ہاں، کفر کا کلمہ پڑھ دیا انہوں نے۔ اب جب کفر کا کلمہ انہوں نے پڑھ دیا تو یعنی کفر کی بات کہہ دی، کلمہ پڑھ دیا مطلب زبان سے بات نکال دی کفر کا، کوئی وہ تعریف کروانا چاہ رہے ہوں گے لات کی، عزا کی، منات کی، یا کسی کی، کر دیا، لیکن اس کے بعد خوف ہوا ان کو، اللہ کے نبی کے پاس دوڑے ہوئے آئے، کہا اللہ کے رسول ایسا ایسا معاملہ ہو گیا، کہا دل تمہارا اسلام پہ مطمئن ہے نا؟ کہا ہاں مطمئن ہے۔ کہا تب کوئی بات نہیں ہے، اب اگر دوبارہ بھی پکڑ کے وہ لوگ تم کو ایسا کریں، مارے پیٹیں اور یہ کریں، تو تم کہہ سکتے ہو وہ کلمہ، کوئی بات نہیں ہے، جبکہ تمہارا دل جو ہے ایمان کے اوپر مطمئن ہو۔ لیکن یہاں
یہ بات غور کرنی ہوگی، یہ دیکھنی ہوگی کہ بالکل ایسا جب جان پر بنائے، تب جان پر بنائے تب اس کو مجبوری کہیں گے، نہیں تو ہر کوئی کسو نہ کس کوئی آپ کو کہہ دے گا یہ کہو نہیں تو تمہارا پیسہ نہیں دیں گے، یہ کہو نہیں تو تمہارا یہ نہیں کریں گے، تو بہت حقیر چیز کے اوپر یہ معاملہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، مجبور شخص مرتد نہیں ہوگا۔ یہ نواقض اسلام بہت ہی زیادہ سنگین اور کثرت سے وقوع ہونے والے ہیں، یہ 10 جو ہیں جن کا ذکر آپ کے پاس ہوا، اسی لیے شیخ الاسلام نے ان کو ذکر کیا۔ کہتے ہیں چنانچہ مسلمان کو چاہیے کہ وہ ان سے بچے اور اس بات سے ڈرتا رہے کہ کہیں وہ اس کی زد میں نہ آ جائے، یعنی جانے انجانے میں کہیں یہ چیز اس سے بھی نہ ہو جائے، اس سے بھی صادر نہ ہو جائے، اس بات سے اس کو ڈرتے رہنا چاہیے۔ اب دعا کر رہے ہیں ہم اللہ کی غضب کا باعث بننے والے اشیاء، یعنی وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کے غضب کو نازل کرنے والی ہیں، ان چیزوں سے اور اس کے دردناک عذاب سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ یہاں پر شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کا کلام ختم ہو گیا۔ ہم اللہ سے دعا گو ہیں کہ وہ ہمیں ایسے کاموں کی توفیق دے جو اللہ کی رضا کا موجب ہوں، یعنی اللہ کی رضا کو واجب کرتے ہوں، اور ہمیں اور تمام مسلمانوں کو راہ راست پر چلائے۔ بے شک وہ سننے والا اور بہت قریب ہے، انہو سمیع قریب مجیب۔ الحمدللہ الذی تتم الصالحات۔ اس طرح سے یہ کورس آپ لوگوں کا مکمل ہو گیا۔ اب انشاءاللہ جو چیزیں ہیں باقی وہ ہم کل کے درس میں آپ لوگوں کے سامنے وضاحت کریں گے۔ سب سے پہلا سوال جو اس دن آیا تھا وہ یہ تھا کہ ہاروت اور ماروت یہ کون تھے؟ تو ہاروت اور ماروت یہ 2 فرشتے تھے۔ وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بابل میں، عراق کا ایک شہر ہے، وہاں ہم نے نازل کیا تھا 2 فرشتوں کو۔ تو اللہ نے واضح کر دیا ملکین ببابل ہاروت و ماروت۔ ہاں، اب لوگ یہ اعتراض کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے کیسے جادو کا علم دیا؟ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے کیسے جادو کا علم دیا؟ وہ فرشتے نہیں ہوں گے، وہ شیطان ہوں گے۔ ان کی بات درست نہیں ہے، کیونکہ ملک مانے فرشتہ، اور یہاں اللہ نے کہا ملکین یعنی 2 فرشتے، اور ان 2 ملکین سے بدل کیا ہے؟ ہاروت و ماروت۔ وما انزل علی الملکین، ملکین کون ملکین؟ ہاروت و ماروت، بدل ہے دونوں، سمجھ گئے؟ ببابل، وہ کیا کہتے تھے؟ انما نحن فتنتن، اگر اسی کو کوئی سمجھ جائے گا تو اشکال اس کا باقی نہیں رہے گا، اعتراض باقی نہیں رہے گا۔ فرشتے یہ کہتے تھے ہم تمہارے لیے فتنہ ہیں، فلا تکفر، جادو سیکھ کر کے کفر مت کرو، منع کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے طور پر، فتنے کے طور پہ اس علم کو نازل کیا تھا، اور وہ فرشتے لوگوں کو منع بھی کرتے تھے۔ جیسے دنیا میں بہت ساری چیز فتنہ ہے، اللہ تعالیٰ نے مال کو فتنہ قرار دیا، اولاد کو فتنہ قرار دیا، اسی طریقے سے بیوی کو فتنہ قرار دیا۔ تو اس کا کیا مطلب کہ بیوی فتنہ ہے یا مال فتنہ ہے یا اولاد فتنہ ہے؟ نہیں، اس کو جو صحیح طریقے سے استعمال کرے وہ کیا بولتے ہیں، فتنہ نہیں ہے۔ لیکن اگر بیوی ہے اور وہ شریعت کے کام سے روک دیتی ہے تو ایسی صورت میں اگر اس کا بات مانتا ہے وہ تو فتنے میں ہے۔ بیوی کی بات مان کر کے سودی کاروبار کر رہا ہے، سودی تجارت کر رہا ہے، تو وہ فتنہ ہوئی اس کے لیے۔ اسی طریقے سے بچوں کو اچھا رکھنے کے لیے اور اچھا کھلانے کے لیے اور ان کو ہائی سوسائٹی مینٹین کرنے کے لیے سود پہ کاروبار کر رہا ہے، تو یہ فتنہ ہوا ان کے لیے۔ مال کمانے کے لیے ناجائز راستے اختیار کر رہا ہے، شریعت نے جن راستوں کو حرام کیا ان راستوں کو اختیار کر رہا ہے، تو یہ مال اس کے لیے فتنہ ہوا۔ لیکن بیوی نیک اور صالحہ ہے، اولاد نیک اور صالح ہیں، اور اسی طریقے سے تجارت بھی اس کی اچھی ہے، تو یہ تو مطلوب ہے مومن کی، یہ فتنہ کیسے ہوا؟ اسی طریقے سے جادو کو اللہ نے نازل کیا، وہ فتنہ ہے، ہم نہ سیکھیں تو کوئی فتنہ نہیں ہے، لیکن جو سیکھتا ہے اس کے لیے وہ فتنہ ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ جی شیخ۔ جی الحمدللہ سے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
استاد، آپ نے کہا کہ چند علماؤں نے نواقض اسلام کو